ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج 8 جولائی کا دن ہے اور 2016 میں اس دن بھارت کی ریاستی دہشت گردی نے برہان مظفر وانی کو شہید کر دیا اور اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ میں اس زمانے میں نیو دہلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا اور مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح برہان وانی کی شہادت کے بعد تقریباً 4 ماہ تک مقبوضہ جموں اور کشمیر میں احتجاج ہوتا رہا اور کس طرح بھارت کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بے دریغ استعمال کیا ہر حربے کا کہ جو آزادی کی آواز ہے اس کو دبایا جا سکے۔ پیلٹ گنز کا بے شمار استعمال ہوا اور ہزاروں جو ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بے شمار معصوم کشمیری اپنی بینائی سے محروم ہو گئے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور آج یہ نعرہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ہر گھر سے یہ نعرہ ہمیں محسوس ہوتا ہے یا اس کی آواز آتی ہے اور یہ آواز آتی رہے گی، کیونکہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ تو انہوں نے خیر بہت افسر سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھارت کا جو غاصبانہ قبضہ ہے اس سے جان چھڑانی ہے، اور جب تک ہمیں یہ قبضہ آزادی نہیں مل جاتی ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، نو میٹر واٹ۔ لیکن اکثر مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے ان کی جد و جہد تو بالکل واضح ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، لیکن ذرا ہمیں بتائیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے جہاں تک کشمیر کے کوس کی بات ہے۔ اور اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کس حکومت نے سب سے زیادہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچایا، یا پھر کس حکومت یا کس پولیٹیشن نے یا کس قیادت نے کشمیر کوس کو بہترین طریقے سے آگے بڑھایا۔ تو آج کا جو ہمارا شو ہے ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے فیکٹس رکھوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کم از کم جہاں تک میں ٹی وی ٹاک شوز دیکھتا ہوں اس طرح کسی نے فیکٹس آپ کے سامنے نہیں رکھے ہوں گے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس حکومت نے کشمیر کے لیے کیا کیا اور کس حکومت نے یا کس سیاستدان نے کشمیر کوس کو کس طرح نقصان پہنچایا۔ تو آج ہم اسی بابت بات کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ بڑے واضح طور پہ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ خود پھر فیصلہ کریں کہ معاملات جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اپنے اصولی موقف سے ہم بہت پیچھے ہٹ گئے، اور اسی لیے آج جب کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تسلسل ہے، ایک پروسیس ہے جو کہ شروع ہوا میرے حساب سے 6 جنوری 2004 کو۔ سارک سمٹ ہونا تھی ناظرین اسلام آباد میں، اور بھارت سے اٹینڈ کرنے آئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، اور ان کی سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی۔ اس وقت ہمارے صدر تھے پرویز مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے میری اپنی اسیسمنٹ میں ہمارے لیے اس سے زیادہ جو ہے نقصان کشمیر کوس کو ہم نے شاید نہیں پہنچایا جس طرح اس اسٹیٹمنٹ نے ہمیں پہنچایا ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کیا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے؟ اس اسٹیٹمنٹ میں پریزیڈنٹ مشرف صاحب بھارتی وزیر اعظم کو یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان ول ناٹ پرمٹ any territory under Pakistan's control to be used to support terrorism in any manner۔ یعنی کہ پاکستان اپنی ٹیریٹری یا اس سے کنٹرول میں جو ٹیریٹری ہے، مثال کے طور پر آزاد جموں اور کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، اس کو بھارت کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان نے امپلیسٹلی اس بات کو مانا کہ پاکستان سے
دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں سے دہشت گرد جا رہے ہیں اور وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جا کر دہشت گردی کرتے ہیں یا بھارت میں جا کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ہوا کہ ہم نے ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کو، حق خود ارادیت کی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کو ہم نے بھارت کو جو مانترا تھا اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور آج تک بھارت اس اسٹیٹمنٹ کو استعمال کرتا ہے اور پاکستان کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ نے تو جی ہم سے جنوری 2004 میں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ اپنی جو ٹیریٹری ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ابھی تک کراس بارڈر یا کراس ایل او سی انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ تو بھارت بڑی چالاکی کے ساتھ جموں اور کشمیر یا کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا، اور بعد میں اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا نکلا، یہاں تک کہ 2017 میں امریکہ نے بھی فائنلی حزب المجاہدین جو کہ انڈیجنس آرگنائزیشن تھی اس کو بھی بین کر دیا، اس پہ پابندی لگا دی، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا۔ تو یہ اس اسٹیٹمنٹ سے یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے۔ دوسرا دوستو، پریزیڈنٹ مشرف نے ہی اپنے زمانے میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز کیا اور اس میں 4 پوائنٹ فارمولا پیش کیا۔ چلیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سفارتکاری میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ ڈائلاگ کرتے بھی ہیں اور کہیں کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ اور لیکن جو غلطی پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے ہوئی کہ انہوں نے پبلک میں آ کر یہ ہمیں بتایا کہ اب پاکستان از ریڈی ٹو گو بیونڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن، یعنی کہ پاکستان اپنے اصولی موقف سے، جو کہ یہ تھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے تحت جموں اور کشمیر میں پلیبسسٹ کروایا جائے، پاکستان اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، آئیے کچھ اور فارمولا نکالتے ہیں اور جموں اور کشمیر کو کسی اور طریقے سے حل کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ پبلک میں ایک اصولی موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر سفارتکاری میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مذاکرات کی میز پہ کچھ لینے دینے کے لیے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی پبلک میں فلیکسیبلٹی دکھا دی، آپ نے جو کچھ دینا تھا وہ تو آپ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے دے دیا، تو اب بھارت سے آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ تو بہرحال یہ ایک اتنی بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے حریت کانفرنس بھی تقسیم ہوئی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل پاکستان کا جو اصولی موقف ہے اس سے ہم بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ایک فیکشن بنا میر وائس صاحب کی قیادت میں، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ہی واجپئی صاحب پاکستان سے ہو کر گئے 6 جنوری 2004 کو، تو ان کی 22 جنوری 2004 کو ملاقات ہوتی ہے حریت کانفرنس کی لیڈرشپ سے۔ تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے ایک ہی وار سے اتنے شکار کر دیے، ایک تو پاکستان کے اصولی موقف سے پبلکلی ہٹ گئے، مذاکرات کی ٹیبل پہ تو کچھ لینے دینے کے لیے تھا نہیں، اور پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حریت کانفرنس تقسیم ہو گئی۔ اور میں جانتا ہوں جب میں گیا نیو دہلی، کتنی محنت کرنی پڑی ان دونوں فیکشنز کو ساتھ لانے کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ فائنلی برہان وانی کی شہادت کے بعد ہمیں کچھ کامیابی ملی، اور لیڈرشپ نے بھی دیکھا کہ یہ موقع ہے، یہ جو اس بات کا متقاضی ہے کہ حریت کے جو 2 فیکشنز ہیں ان کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پھر جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بارز وجود میں آئی، جس میں یاسین ملک صاحب، گیلانی صاحب اور میر وائس صاحب شامل تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے جو 2 یہ کام کیے، ایک تو کشمیر کا جو کاز ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ ملا لیا، اور دوسرا یہ 4 پوائنٹ فارمولا پبلک میں آ کر اس کو ڈسکس کیا۔ تو یہ 2 ایسی چیزیں تھیں جس نے پاکستان کے موقف کو بہت نقصان پہنچایا،
اور ہمارے ہاتھ سے سفارتکاری کی جو اگر ہم کوئی تھوڑا بہت اپنی پوزیشن یا اپنی ری پوزیشننگ کر سکتے تھے، اپنے آپ کو ایک صحیح پوزیشن میں رکھ کر بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے تھے، وہ ہم نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے ہاتھ خود ہی کمزور کر ڈالے۔ اور جب ہم یہ بیک چینل جب شروع ہوا تو میں جانتا ہوں کہ بیک چینل پہ کشمیر پہ کم بات ہوتی رہی، زیادہ تر بات تو پھر دہشت گردی پہ ہوتی رہی۔ اور یہ بھی لمحہ فکریہ ہم لوگوں کے لیے کہ جب بیک چینل پہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ کس رخ جاتی ہے کسی کو نہیں معلوم پڑتا، خاص طور پہ عوام تو بالکل ہی بے خبر رہتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو پہلی بات تو یہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے حوالے سے کہ ان کے زمانے میں وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 1999 میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ان کی قسمت کے 9/11 ہو گیا تو وہ پیرایا سے ویسٹرن دنیا کی ڈارلنگ بن گئے اور ہر جگہ ان کو پذیرائی ملتی رہی۔ تو اسی چکر میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے سوچا ہوگا کہ شاید میں اب نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی کوالیفائی کر جاؤں گا اس قسم کے جو ہے فلیکسیبلٹی شو کر کے۔ اور اس وقت بات درست ہے ایک حوالے سے کہ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں وائلنس کے حوالے سے ایپیٹائٹ بہت کم تھی، لیکن کشمیر کاز ایک لیجیٹیمیٹ کاز ہے، اس کو دہشت گردی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو یہی بنیادی غلطی پرویز مشرف صاحب سے ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے 16 جولائی 2009 کو۔ اس وقت یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب گئے شرم الشیخ ایجپٹ مصر، وہاں پہ نان الائنڈ موومنٹ کی سمٹ تھی اور ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے جو بھارتی ہم منصب ہیں منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ۔ اچھا، اس اسٹیٹمنٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پہلی دفعہ ہوئی کہ پاکستان بھارت کے ہمیشہ جتنے بھی اعلامیے اگر آپ ماضی میں دیکھیے ایشو ہوتے رہے، یا مثال کے طور پر آپ 2004 کی اسٹیٹمنٹ لے لیں جو پریزیڈنٹ مشرف اور پرائم منسٹر واجپئی کے درمیان ایشو ہوئی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ the two leaders are confident that the resumption of the composite dialogue will lead to peaceful settlement of all bilateral issues, including Jammu and Kashmir. یہ جو انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اصل جو کور ڈسپیوٹ ہے، جو اصل معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ تو جموں اور کشمیر ہے، باقی تو سارے پیریفرل ایشوز ہیں۔ ایک بار جموں اور کشمیر کا تنازع حل ہو جائے تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تو کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جو دور نہ ہو سکیں، باقی تو ایسے ایشوز ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ جو معاملہ شروع ہوا 27 اکتوبر 1947 کو، تو اس سے پہلے تو بس یہی تھا، جموں اور کشمیری ڈسپیوٹ تھا، اس کے بعد تو کوئی ایسے ہمارے جو سیاچن ہے یا سر کریک ہے تو بعد کی پیداوار ہیں۔ جب 1965 کی وار ہوئی یا پھر 84 کے جو معاملات ہوئے تو یہ اس وقت کی پیداوار ہیں۔ شروع میں تو صرف ایک ہی تنازع تھا، وہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہی تھا۔ تو کویسچن یہ تھا کہ جموں اور کشمیر کو ہمیشہ ایک امپورٹنس ہم نے اپنی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں دی، لیکن جو شرم الشیخ میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے دوستو 16 جولائی 2009 کو، پہلی دفعہ اس میں لینگویج تبدیل کی گئی، اور لینگویج کیا تھی میں آپ کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سنگھ said that India was ready to discuss all issues with Pakistan, including all outstanding issues. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھارت کے پرائم منسٹر کو اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ بھارت تمام ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہے، انکلوڈنگ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز،
جس کا مطلب یہ ہوا کہ جموں اور کشمیر کے ایشو کو آپ نے باقی ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے. جو ایک خاص اہمیت تھی جموں اور کشمیر کی وہ تو ختم ہو گئی. جموں اور کشمیر تو اب وہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا جہاں پہ آپ کے کونسلر میٹرز ہیں یا کلچرل ایشوز ہیں یا ٹریڈ کے ایشوز ہیں یا اور ایشوز چل رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان. تو آپ نے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کشمیر اسپیسیفکلی مینشن نہیں ہوا کسی بھی پاکستان انڈیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. بدقسمتی دیکھیے کہ اس سے پہلے 1998 کی اگر میں بات کر لوں، جب پاکستان، پہلے بھارت نے اور پھر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی 1172 6 جون 1998 میں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیے ناظرین، پیرا 5 کو اگر آپ دیکھیے تو پیرا 5 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ UN Security Council encourages both Pakistan and India to find mutually acceptable solutions that address the root causes of those tensions, including Kashmir. ایون UN سیکیورٹی کونسل کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ اصل جو بنیادی تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، جو روٹ کاز ہے بر صغیر میں ٹینشن کی، وہ تو جموں اور کشمیر ہی ہے. تو کیوں کر یہ ہوا کہ ہم نے شرم الشیخ میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی، ہم نے پہلی بار جموں اور کشمیر کو مینشن نہیں کیا اور ہم نے اس ایشو کو وہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں پہ باقی ایشوز بھارت کے ساتھ ہمارے چل رہے ہیں.